السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج مشترکہ ویڈیو ہوگی امپلائیز کے حوالے سے اور پینشنرز کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، بات جو کرنی ہے مجھے وہ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ پینشنز کی ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی خوشخبری بھی ہے. بلکہ اسے پتہ نہیں خوشخبری کہنا چاہیے یا نہیں. لیکن بعض مسائل ہوتے ہیں اجتماعی اور بعض ہوتے ہیں انفرادی. تو اگر انفرادی مسئلے سے کسی ایک شخص کی مصیبت کا کچھ مداوع کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات تو بہرحال خوش آئندی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میں گزارش آپ سے صرف یہ کرنا چاہوں گا، بلکہ کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا. پہلے سب سے نیشنل بینک کے ایک ویور کی شہانی صاحب کے حوالے سے ہم نے خبر دی اور مجھے یہ کہا گیا کہ وہ بے گناہ ہے، وہ انوسینٹ ہے. میں اس کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. واقعتاً انہوں نے یہ صحیح کہا ہے اس لحاظ سے کہ جب تک گلٹ پروو نہ ہو جائے، جرم ثابت نہ ہو جائے، ہر شخص انوسینٹ ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک سے زیادہ جو ویورز کے میسیج آئے ہیں پازیٹیو ان کے بارے میں، تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی عام شہرت اچھی ہوگی. اور اگر یہ بلا وجہ انہیں پھنسایا گیا ہے کیونکہ 2 افراد فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے تو اس مسئلے سے نکل آئیں. اور دوسری وضاحت میں کروں گا ای او بی آئی کے ویور کی طرف سے. ہم نے گزشتہ دنوں کسی پینشن رہنما سٹیل مل کے حوالے سے ایک میسیج دیا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا. یہ میں کہہ دیتا ہوں، اس شخصیت کے بارے میں ریزرویشن کا اظہار کیا گیا. میں یہاں یہ وضاحت ضروری چاہتا ہوں دینا کہ مجھے یہ میسیج ملا اور اپنا ایک جو تقاضا ہوتا ہے کہ خبر آخر تک پہنچانی ہے، اس حوالے سے نیک نیتی کے ساتھ میں اسے آن لائن لے آیا. اور میں انہیں بالکل نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے کردار پر، ان کے کریکٹر پر کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں ای او بی آئی کے حوالے سے اور پینشنرز کے حوالے سے جو تنظیم بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور جس میں مخلص لوگ شامل ہیں ہر مکتبہ فکر کے، میرے خیال سے وہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ ویلفیئر جو آرگنائزیشن ایپوا کے نام سے ہے، ایسوسی ایشن ایپوا کے نام سے ہے، میں اسے گردانتا ہوں. بہرحال امید ہے کہ یہ وضاحت جن لوگوں میں کوئی شکوک و شبہات ہوں گے وہ رفع ہو گئے ہوں گے. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف. ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کا. اس سے پہلے ہم امپلائی کا ذکر کر لیتے ہیں. جو ہم نے کہا ہے کہ خوشخبری ہے، جسے میں خوشخبری بھی ایک لحاظ سے گردانتا ہوں. ہم نے ایک وی لاگ کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ شکیل احمد صاحب جو بیچارے ڈیوٹی دے رہے تھے کھمبوں پر، ان کا انتقال ہو گیا کرنٹ لگنے سے. اور پھر بہت کچھ ہوا جو ایک مداوع تو نہیں اس کا ہو سکتا. لیکن ایک اچھی خبر یہ پتہ چلی ہے کہ اب ان کے بیٹے کو ملازمت دے دی گئی ہے. مینجمنٹ کا یہ قدم مستحسن ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے مینجمنٹ نے یہ کام کیا، کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مینجمنٹ بغیر کسی پریشر کے کام نہیں کرتی. خدا جانے وہ کون لوگ ہیں. ہم انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس نیک کام کا اجر دے گا. ناظرین، اس کے بعد جو پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک وی ایس ایس کے جو پینشنر ہیں مسعود بھٹی صاحب، انہوں نے اپنے پینشنر ساتھیوں کو ایک لکھا ہے، پیغام دیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
وہ پیغام جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف کیٹیگریز تھیں، جس میں یہ ایسا ہوا کہ وہ انہیں نکال باہر کیا گیا وی ایس ایس کے نام پر. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ گولڈن شیک ہینڈ کو بھی میں آئرن شیک ہینڈ کہتا ہوں. تو مسعود بھٹی صاحب نے اپنے کیس کے حوالے سے کچھ وضاحت کی ہے اپنے پینشنر ساتھیوں سے، ہم وہ آپ کو منو آن پیش کرتے ہیں. میں 14 اکتوبر والے فیصلے پر رائے دینے سے پہلے اپنے وی ایس ایس کے کیس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے 2008 میں وی ایس ایس میں پی ٹی سی ایل کو اپنی آفر 14 جنوری 2008 کو دی تھی. اس کے بعد مجھے عدالتوں میں جانا پڑا، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس 1362 2012 ایس سی ایم آر 152، 1362 2016 ایس سی ایم آر اور 152 ایس سی آر 2012 1362 عدالتی فیصلے ہیں. جب اسماعیل طہا ایس ای وی پی نے میری آفر 20 جون 2013 کو منظور کی، جبکہ وہ پی ٹی سی ایل میں تھے ہی نہیں. اس طرح دوسرے کاغذات میں بھی جعل سازی کی گئی ہے. ان وجوہات کی بنا پر میں نے جناب حاتم با ماترف، جناب سید مظہر حسین، جناب زاہدہ اوان، جناب سعدیہ منصور، جناب راجہ نصیر بابر، جناب محمد افضل، جناب طاہر شاہ اور جناب ضیاء احمد عبدالعلی کے فوجداری کیس میں قابل ضمانت وارنٹ جاری کروا دیے ہیں، جو کہ انہوں نے درخواست کے ذریعے معطل کروائے ہوئے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری شکایت جھوٹی ہے. میرا اپنا وی ایس ایس کیس کا مختصر احوال ہی ہے. جب صادق علی صاحب نے 2015 میں وی ایس ایس والوں کے بہت اچھا فیصلہ لے لیا، لیکن نوسر بازوں نے عمل درآمد ہونے کی بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. 14 اکتوبر کا فیصلہ نوسر بازوں کی مفاد کی بنیاد ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے وکلا سے ہمیں معلوم کرنا چاہیے، وہ بتائیں کہ وی ایس ایس والوں کے حق میں قانونی دلائل کیا ہے جو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی بنیاد بن سکتے ہیں. بصورت دیگر جناب صادق علی صاحب کی انت تک محنت رائے گاں جائے گی. اس سلسلے میں جناب ایچ ایم اسلم صاحب بھی روشنی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پر اعتماد تھے کہ وی ایس ایس والوں کے حق میں فیصلہ آئے گا. انہوں نے وکلا کے ساتھ اپنا ایک حوصلہ مند پیغام بھی جاری کیا تھا. میری وی ایس ایس والوں کے بڑے بڑے لیڈران سے درخواست ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کا معاملے کا حل نکالیں. میری رائے میں اس وقت عبدالرحیم بٹی صاحب کی خدمات وی ایس ایس والوں کے معاملے میں حاصل کی جائیں تو وہ اور تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے کر بر وقت عدالت میں جائیں. جناب محمد اعظم صاحب اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں. مورخہ 18 اکتوبر 2021. ناظرین، یہ پیغام ہو گیا. بہت سٹرگل کر رہے ہیں پی ٹی سی ایل کے لوگ، لیکن آئی کانٹ گو وداؤٹ سیئنگ کہ ان میں اتحاد کا فقدان ہے. ناظرین، اب اگلا جو ای او بی آئی کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے مجھے. اگر خبر میرے پاس نہ ہو تو میں خبر بنا کر پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں اپنی اوپینین ضرور دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان قریب آپ کی پینشن میں اضافہ ہوگا. ای او بی آئی کے پینشنرز، بیوائیں، ان سے میں مخاطب ہوں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، لیکن کچھ ساتھی یہ خبریں دے رہے ہیں اور بلا شبہ ان کے اپنے ذرائع ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل بے پر کی اڑا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی کو کوئی سورس کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خبر جو لے آئے، اور بہت زیادہ اضافے کی نوید بھی دی جا رہی ہے. لیکن یہاں میں آپ سب سے ایک کویسچن کرتا ہوں. کافی دن ہو گئے شکیل احمد صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اور ان کو کام کرتے ہوئے بھی اب کافی روز گزر چکے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہ میٹنگوں میں مصروف ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اشارتاً بھی کوئی آفیشلی اندیا نہیں دیا کہ ہاں ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. جو وزیر موصوف فرما گئے ہیں وہ اضافہ ہم
ضرور کریں گے، بلکہ ایپوا کا تو اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ جو لیبر جو اجرت جو ویج جو مقرر کی گئی ہے آفیشیلی، اس کے برابر انہیں پینشن دی جائے. اور یہ پینشن اگر دی جائے تو آج کل کی مہنگائی میں یہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مصداق ہے. لیکن آپ سچی تسلی دے دیں، جھوٹی نہیں میں کہتا. جناب شکیل احمد صاحب، آپ کی بہت اچھی شہرت ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی پریس ریلیز اس امر کی نکل آئے کہ ہاں ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آفیشیلی آپ کی طرف سے ابھی کچھ نہیں پتا چلا. ناظرین، یہ چیپٹر بھی ہو گیا تمام. اب ہم نیشنل بینک کے حوالے سے بات کریں گے. جناب، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑے فعال ہیں اس میں، ظفر صادق صاحب، اور وہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں پوسٹ وغیرہ بھی بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم آپ تک یہ خبریں پہنچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا کوئی میسج کیا تو کوئی پیغام کی انہوں نے مطلب دیا، کوئی میسج دیا، اس کا جواب جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ کس قدر فرسٹریشن بڑھ گئی ہے این بی پی کے پینشنرز میں. اور یہ میں نے بہت عرصہ پہلے میں نے باقاعدہ تھم نیل میں یہ لکھا تھا کہ وہ جو ہے خودکشی کا سوچ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ میں انگلش میں ہے یہ میسج، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. تو یہ ظفر صادق صاحب سے مخاطب ہو کے کہا گیا ہے. ظفر صادق، تو جیے ہزاروں سال، ہر سال کے دن ہوں 50,000. سر، پریپیئر 10 jihadis to initiate jihad wrapping coffin just before chamber of worthy president observing hunger strike, demanding payment of pensionary benefits, complying Supreme Court orders. Then what shall happen? The President NBP Mr. Arif Usmani shall bend before right and truth, accepting the Supreme Court order before jihad period within 10 days. This is the message جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بس جہادی تنظیمیں تیار کرو. میں ان سے یہ مخاطب ہو کے کہوں گا کہ آپ کی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن جہادی تنظیم کا تصور نہیں ہے غیر سرکاری طور پر. یہ جہاد کا معاملہ اسلامک قانون کے تحت ریاست کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جائز قانونی جدوجہد یہ آپ کا حق ہے. اور دوسری خبر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کنونشن جو ہے کی تیاریوں کے سلسلے میں کوئٹہ میں 25 کو ایک وہ ہو رہا ہے کنونشن کے حوالے سے کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، جس میں یہ طے کیا جائے گا. کیف بلدیہ کوئٹہ میں وہ جگہ ہے جہاں یہ ہوگا. اور یہ میسج جو ہمیں موصول ہوا ہے اس کے مطابق یہ سید نگاہ حسین جو انچارج ہیں وہاں کے پینشنرز کمیٹی کے، ان کی طرف سے یہ میسج ہے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو تمام ہو گئی. کوئی سوال ہو اپنے حقوق کے حوالے سے، پینشن کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ امپلائمنٹ کے حوالے سے، یا کسی اور حوالے سے، وہ ہمیں کریں. ہم بنیں گے آپ کی آواز. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.